اللہ نے آپ کو پریشان دیکھا ہے، اللہ نے آپ کو خاموشی سے بکھرتے دیکھا ہے، اس نے تمہارے آنسو دیکھے ہیں، وہ آپ کے درد کو جانتا ہے، اس نے تمہاری روح کو کمزور ہوتے دیکھا ہے، اس نے تمہارا دل ٹوٹتے دیکھا ہے۔ سب کچھ جلد ٹھیک ہو جائے گا، حوصلہ رکھیں، وہ انکہی باتیں سنتا ہے۔ یا اللہ، میں غمگین دل کے ساتھ آپ کے پاس آئی ہوں، میں ناقابل بیاں بوجھ لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ یا اللہ، آپ السمیع ہیں، سب سننے والے۔ یا اللہ، آپ الخبیر ہیں، سب چیزوں سے واقف ہیں۔ میرے تھکے ہوئے دل کو سکون عطا فرمائیں، میری بھٹکی ہوئی روح کو ہدایت عطا فرمائیں۔ میں یہ سب آپ کے سوا کسی سے نہیں چاہتی، میں آپ کے سوا کسی کو نہیں پکارتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تہجد میں اس سے کچھ مانگنے کا موقع دیا ہے تو یقین جانیں وہ دعا یقینی طور پر قبول ہوتی ہے، خواہ جو کتنی ہی ناممکن کیوں نہ معلوم ہو، آپ یقینی طور پر قبولیت دیکھیں گے۔ اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ وہ غم میں تمہاری خوشی بن جائے، تنہائی میں تمہارا ساتھی بن جائے، مشکل میں تمہاری آسانی بن جائے۔ آپ جو چاہتے ہیں اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔ ناممکنات اور ممکنات تو محض ہمارے ذہن کے تصورات ہیں، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ تکلیف جو آپ کو اللہ کی یاد دلاتی ہے وہ آپ کی روح کے لیے اس نعمت سے کہیں بہتر ہے جو آپ کو اسے بھول جانے کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک بار جب آپ کو یہ احساس ہو جائے تو آپ کی مشکلات بھی آپ کو نہیں توڑ سکتی۔ اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ کرنا آپ کو کمزور کر دے گا۔ شیطان کے جال میں نہ پڑیں، وہ آپ کو یقین دلاتا ہے کہ خوشی وہ سب حاصل کرنے کے ساتھ آتی ہے جو آپ کا دل چاہتا ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ رمضان ان لوگوں کے دلوں کو شفا دے جو بہت عرصے سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ یہ رمضان ان روحوں کو اللہ کی طرف واپس لے جائے جو کہیں کھو چکی ہیں۔ آمین۔